دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ قصہ ہمیں اللہ کی اطاعت، صبر اور شرک سے بچنے اور نبیوں کی پیروی کا درس دیتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ کئی صورتوں میں ذکر ہوا ہے، جیسے سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ اعراف، سورہ شمس وغیرہ۔ دوستو، قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی۔ وہ عرب کے شمالی علاقے میں رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں طاقتور جسم، بہترین زمین اور شاندار تعمیراتی صلاحیتیں دی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے اور زراعت کرتے تھے اور بہت ترقی یافتہ تھے۔ وہ مدائن صالح میں رہتے تھے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ اپنی ایمانداری، حکمت اور نرمی کی وجہ سے قوم میں عزت دار تھے۔ انہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور اپنی قوم سے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہی تمہارا خالق ہے، اسی سے مدد مانگو، زمین میں فساد نہ کرو، نیکی اختیار کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہارا معبود ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اس زمین میں بسایا۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، تم ہم جیسے ہی انسان ہو، کوئی خاص نہیں ہو، اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب قوم نے کوئی معجزہ دکھانے کو کہا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اللہ اگر چاہے تو میں ایک معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ اس پر قوم نے کہا، اگر تم واقعی نبی ہو تو چٹان سے ایک اونٹنی نکالو جو حاملہ ہو اور بڑی ہو۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ایک بہت بڑی اونٹنی چٹان سے نکل آئی۔ دوستو، یہ اللہ کا معجزہ اور قوم کے لیے آزمائش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، ایک دن یہ پانی پئیں گی اور ایک دن تمہارے جانور۔ لیکن انہوں نے جھٹلایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ نے ان کے اوپر خوفناک عذاب نازل کر دیا۔ دوستو، 9 بدبخت افراد نے سازش کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور کہا، تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پر انہوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا، لیکن 3 دن بعد ایک خوفناک چیخ اور زلزلہ آیا، پوری قوم تباہ ہو گئی، ان کے محل اور عمارتیں بھی نہ بچا سکی، جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، پس انہیں ایک چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے نبیوں کی اطاعت ضروری ہے۔ نمبر 2، معجزات دیکھ کر بھی اگر انسان ایمان نہ لائے تو تباہی یقینی ہے۔ نمبر 3، شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو قوم سمود کی تباہی کا سبب بنا۔ نمبر 4، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدائن صالح جانے اور وہاں پر رکنے سے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان لوگوں کی بستیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، یہاں سے جلدی گزر جاؤ اور روتے ہوئے گزرنا تاکہ تم پر بھی عذاب نہ آئے۔ دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔